تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 238 and 239 238 239. آیت نمبر 238. God strictly 5 obligatory as-salawat, the prayers, especially the middle salah. حفاظت کرو سختی کے ساتھ اپنی 5 نمازوں کی، فرض نماز، ان کی بہت حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیانی نماز وہ ہے عصر. اینڈ اسٹینڈ بفور اللہ ود اوبیڈینس، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ فرما برداری کے ساتھ، یعنی کہ اکڑی گردن سینہ تان کے نہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تمہارے دل تو جھکے ہوئے ہونا ہی چاہیے، نگاہیں بھی جھکی ہوئی ہونا چاہیے سجدے کی جگہ پر، لیکن تمہارے باڈی کا جو پوسچر ہے وہ بھی، اس کو بھی تم کو جھکانا ہے، یوں کہ مطلب وہ اکڑ کے گردن اکڑی رکھ کے کھڑے نہیں رہنا ہے، بلکہ نیچے تھوڑا جھکا کے نم کے کھڑے ہونا ہے، جیسے کہ تم ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے. پھر ہے نیکسٹ آیت 239. And if you fear an enemy, perform salah on foot or riding. اور اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا تو پھر نماز ادا کرو. اللہ نے یہ نہیں بولا نماز چھوڑ دینا پھر کیونکہ تم کو جان کا خطرہ ہے، چھوڑ دو کچھ نہیں، ایسا تو نہیں بولا نا. ان کا دشمن کا خوف اگر ہے تو پھر چلتے ہوئے اپنے پیروں پہ اور یا پھر سواری پہ نماز ادا کرو. And when you are in safety، اور اگر تم امن و امان میں آ جاؤ، then remember Allah، یعنی کہ pray in the manner He has taught you which you knew not before. تو تم امن و امان میں آ جاؤ تو پھر یاد کرو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو، یعنی وہی نماز پڑھو اس طرح سے جس طرح سے اس نے سکھایا ہے تمہیں، جو کہ تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا. Allah says, حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. Guard strictly 5 obligatory as-salawat, the prayers, especially the middle salah, and stand before Allah with obedience. حفاظت کرو اپنی 5 نمازوں کی، فرض نمازیں، اور خاص طور پہ درمیانی نماز، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما برداری کی مطلب حال میں. Allah commands that the prayer should be performed properly and on time. اللہ حکم کر رہا ہے یہاں پر کہ نماز جو ہے اس کو جب بھی تم ادا کرتے ہو تو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو. اپنی مرضی سے جو تمہارا دل چاہے ایسا نہیں کر سکتے، اور پھر صحیح وقت پہ ادا کرو. تمہارا دل جو چاہے گا اس وقت پہ نہیں. It is reported in the 2 Sahihs that Ibn Masud رضی اللہ عنہ said، اور یہ دونوں صحیح کے اندر ہے یہ حدیث، کہ ابن مسعود جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا I asked the Prophet، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا which deed is the dearest to Allah، اللہ کو کون سا عمل بہت پسند ہے. He replied، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الصلاۃ علی وقتہا، وہ نماز جو وقت پہ ادا کی جائے. ٹو آفر دا پریئرز ایٹ their fixed times، یعنی اپنی مرضی نہیں چلاؤ کہ ایسا کرو کہ ظہر کے اینڈنگ ٹائم میں پڑھتے ہیں تو پھر عصر کی اذان ہوئے گی تو پھر اس کو بھی پڑھ لیں گے تو وہ دونوں نماز ایک ساتھ ادا ہو جائے گی. یہ سب نہیں بولا گیا ہے. یا فجر کی نماز اٹھ کے پڑھ لیں گے، ابھی نیند بہت آ رہی ہے، یہ نہیں ہے. تم کو اس کے وقت پر ہی نماز ادا کرنی ہے. I asked، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا what is the next in goodness، اور بھلائی کے مطلب عمل میں اس کے بعد کیا آتا ہے.
تو ہی ریپلائڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الجہاد فی سبیل اللہ ٹو پارٹیسپیٹ ان جہاد یعنی ریلیجس فائٹنگ ان اللہ کاز کہ تم حصہ لو جہاد کے اندر یعنی کہ تم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرو اللہ کی راہ میں یعنی کہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اگر کوئی جہاد ہو رہا ہے تو اس میں تم برابر سے تم بھی اس میں جوائن ہو جاؤ. آئی اگین آسکڈ پھر میں نے پھر سے پوچھا واٹ از دا نیکسٹ ان گڈنس پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے جو مطلب بھلائی کے عمل میں آتی ہے. ہی ریپلائڈ تو انہوں نے کہا بر الوالدین ٹو بی گڈ اینڈ ڈیوٹیفل ٹو یور پیرنٹس کہ تم بہت ہی اچھا یعنی سلوک کرو اور بہت ہی فرما بردار اور رہو اپنے پیرنٹس اپنے والدین کے لیے. عبداللہ then added the prophet told me these words انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ تمام چیزیں جو کہی and had I asked more the prophet would have told me more اور اگر میں نے اور بھی پوچھا ہوتا تو انہوں نے مجھے اور بھی کہا ہوتا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے اور پوچھا ہوتا تو مجھے اور بھی یعنی جانکاری حاصل ہوتی یا اور وہ بتلاتے. The middle prayer درمیانی نماز. Furthermore, Allah has specifically mentioned the middle prayer اور پھر اللہ نے خاص طور پہ درمیانی نماز جو ہے اس کا ذکر کیا ہے which is the عصر prayer جو عصر کی نماز ہے according to the majority of the scholars among the companions as at-Tirmidhi and al-Baghawi have stated. ان لوگوں نے کہا کہ میجورٹی یعنی زیادہ تر جو صحابہ کرام ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ عصر کی نماز ہے. Al-Qadi al-Mawardi added that the majority of the scholars of the Tabi'een also held this view. اور تابعین میں سے بھی جو علماء تھے ان کا بھی یہی نظریہ ہے. Al-Hafiz Abu Umar bin Abdul Barr said that this is also the opinion of the majority of the scholars of the Athar, that is the Hadith. یعنی حدیث کے جو scholars ہیں and the statements of the Salaf اور پرانے جو یعنی پہلے کے ان میں سے بھی مطلب یہی ہے کہ ان سب کی بھی میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے. In addition, Abu Muhammad bin Atiyah said that this is the tafsir of the middle prayer of the majority of scholars. کہ یہ تفسیر ہے اس درمیانی نماز کے لیے جو زیادہ تر جو علماء جو زیادہ میجورٹی جو ہے علماء کی انہوں نے اسی کے اوپر کہا ہے. الحفیظ ابو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمیتی stated in his book on the middle prayer that کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ درمیانی نماز جو ہے اس کے بارے میں it is the asr prayer یہ عصر کی نماز ہے and mentioned that this is the tafsir of Umar, Ali, Ibn Masud, Abu Ayyub, Abdullah bin Amr, Samura bin Jundub, Abu Huraira, Abu Sa'id, Hafsa, Habiba, Salama, Ibn Abbas and Aisha radiyallahu anhum ajma'een. اس میں تمام سب آ گئے اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام اور مطلب ام المومنین تو یہ سب بھی اتنی آ گئی کہ ان سب کی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہے عصر کی نماز. This is also the tafsir of Ubaydah Ibrahim an-Nakhai, Razin Zir bin Hubaysh, Sa'id bin Jubair, Ibn Sirin, Al-Hasan, Qatada, Ad-Dahak, Al-Kalbi, Muqatil, Ubaid bin Abu Maryam and others. اور یہ سب کی بھی تفسیر میں یہی ہے. The proof that the Asr prayer is the middle prayer. اور اس کا ثبوت ہے ملتا ہے کہ عصر ہی ہے جو درمیانی نماز ہے. تو یہ ثبوت کہاں ملتا ہے؟ امام احمد reported
that Ali narrated that Allah's messenger said during the battle of Al-Ahzab, the Confederates, یعنی جنگ خندق جو تھی، Al-Ahzab بھی اس کا نام ہے اور بیٹل آف دا کانفیڈریٹس یہ بھی ہے، تو یہ اس کے نام ہے اس جنگ کے. تو اس کے اندر جو ہے حضرت علی نے بتایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملء اللہ قلوبہم و بیوتہم نارا. دے یعنی کہ دا ڈس بلیورس، وہ جو سب آئے تھے جنگ کرنے، تو وہ سارے کے سارے اس کے لیے کہا گیا کہ یہ سارے کفار. دے بزیڈ اس فرام پرفارمنگ دا مڈل پریئر، دا اثر پریئر. انہوں نے ہم کو اتنا مصروف کرا، اتنا مطلب مشغول کر دیا کہ ہم کو نماز جو ہے اثر کی وہ ادا کرنے کو نہیں ملی. تو انہوں نے کرس کیا، may Allah fill their hearts and houses with fire. اللہ ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. He performed the Asr prayer between Maghrib and Isha. اور پھر انہوں نے عصر کی نماز ادا کی مغرب اور عشاء کے بیچ میں. مسلم اینڈ النسائی ریکارڈڈ دس حدیث، اور یہ حدیث مسلم اور النسائی میں ہے. In addition, the two sheikhs, Abu Dawud, At-Tirmidhi, and Nasai, and several other collectors of the Sunan recorded this hadith using different chains of narrators. So یعنی اس میں سب آ گئے، بہت سارے ہیں، مطلب امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، اور یہ تمام نام جو ابھی میں نے پڑھی. تو اس کے راوی یعنی کوئی ڈیفرنٹ ہیں مطلب، لیکن مگر سب حضرت علی پہ جاتے ہیں، حضرت علی پہ جا کے ختم ہوتے ہیں. یعنی کہ مطلب کہ جہاں کہیں سے بھی شروع ہوا ہے، چاہے مطلب کسی نے بھی بتایا کہ بھئی، لیکن وہ حضرت علی کے اوپر جا کے چین ختم ہوتی تھی، یعنی کہ وہیں سے یہ حدیث آ رہی ہے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے. دا حدیث اباؤٹ دا بیٹل آف Al-Ahzab when the mushriks prevented Allah's messenger and his companions from performing the Asr prayer. تو یہ حدیث جو ہے یہ الاحزاب کی جو جنگ ہے، یعنی جنگ خندق، اس میں مشرکین لوگوں نے جو اللہ کے رسول کو اور ان کے تمام صحابہ کرام کو عصر کی نماز سے محروم کر دیا تھا، ان نماز نہیں پڑھ سکے تھے. وہ has been narrated by several other companions، اور اس کی یعنی مطلب یہ حدیث جو ہے یہ اور بھی دوسرے مطلب جو صحابی ہیں ان سے بھی مطلب یہ آ رہی ہے. We only mentioned the narration that stated the middle prayer is the Asr prayer. یعنی ہم جو اس میں یہاں پر جو ذکر کر رہے وہ صرف یہی کہ بیچ کی جو نماز ہے درمیانی وہ عصر کی نماز ہے بس. Furthermore, Muslim reported similar wordings for this hadith from Ibn Masud and Al-Bara bin Azib. اور صحیح مسلم جو ہے اس کے اندر اسی طرح یہ سیم ورڈنگز ہے حدیث کے، اور وہ ابن مسعود اور البرا بن عازب سے آ رہے ہیں. In addition, Imam Ahmad reported that Samura bin Jundub said that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، the middle prayer is the asr prayer. درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. In another narration, Allah's messenger mentioned، پھر ایک اور ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. God strictly 5 obligatory as-salawat, the prayers, especially the middle salah, and stated that it is the asr prayer. پھر انہوں نے یہ آیت کوٹ کر کے اور انہوں نے کہا کہ یہ عصر کی نماز ہے، کہ اپنی تمام نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پہ درمیانی نماز. تو یہ درمیانی نماز جو ہے یہ عصر کی ہے. In another narration, Allah's messenger said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی العصر، it is the asr prayer، یہ عصر کی نماز ہے. And Ibn Jafar mentioned that the Prophet was then being asked about the middle prayer، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا تھا اس وقت درمیانی نماز کے بارے میں. اور الترمذی جو ہے انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح حدیث ہے.
In addition, Abu Hatim bin Hibban reported کہ یہ صحیح ہے بالکل. اور عبداللہ said that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, the middle prayer is the asr prayer. درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے. At-Tirmidhi reported that Ibn Masud narrated that Allah's messenger said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, the asr prayer is the middle prayer. یعنی سوچو کتنے سارے صحابہ کرام کے تھرو یہ بات آ رہی ہے. At-Tirmidhi then stated that this hadith is of a Hasan Sahih type, یعنی یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح ہے. Muslim reported the hadith in his Sahih and his wordings are, اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں جو اس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر, they busied us, یعنی they کون ہے, disbelievers, مشرکین لوگ, کہ انہوں نے ہمیں مصروف رکھا, they busied us from performing the middle prayer, the asr prayer, کہ ہم کو درمیانی نماز کو پڑھنے سے انہوں نے مطلب مصروف رکھا اور وہ ہے عصر کی نماز. These texts emphasize the fact that the asr prayer is the middle prayer. اور یہ ساری جتنی بھی سب ہم کو مل رہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی ہوئی بات الگ الگ صحابہ کرام کے تھرو, تو اس سے ہم کو یہ چیز جو ہے یہ ابھر کے آ رہی ہے کہ یہ درمیانی نماز جو ہے یہ عصر کی ہی نماز ہے. What further proves this fact is that in an authentic hadith, Allah's messenger emphasized the necessity of preserving the asr prayer. اور پھر ہم کو ایک اور مطلب جو ثبوت ملتا ہے اور وہ بھی authentic یعنی بالکل صحیح حدیث ہے وہ, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضرورت کو ابھارا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس کو بالکل صحیح یعنی مطلب پڑھو اور اس کی حفاظت کرو. When he said, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا as ابن عمر رضی اللہ عنہما, انہوں نے اس کو نریٹ کیا, من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ, whoever misses the asr prayer will be like who has lost his family and money. جس نے بھی عصر کی نماز کو مس کیا یعنی چھوڑ دیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال سب کچھ اس سے گم ہو گیا, یعنی وہ اکیلا رہ گیا. It is reported in the Sahih that Buraidah bin al-Husayb said that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکروا بالصلاة فی یوم الغیم فإنه من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. On a cloudy day, یعنی جب بادل بہت ہوتے ہیں جس دن, تو بادل والا جو دن ہوتا ہے بدلیوں والا, on a cloudy day perform the asr prayer early. جو عصر کا جیسے ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً پڑھ لو. For whoever misses the asr prayer will have his good deeds annulled. کیونکہ بادلوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ابھی پڑھتا ہوں, لیکن بہتر ہے کہ اگر بادل والا دن ہے, بدلیوں والا دن ہے, تو اندھیرا سا ہے, تو بہتر ہے کہ جیسے ہی عصر کا ٹائم ہو فوراً پڑھ لو. کیونکہ اگر تمہاری وہ نماز مس ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر whoever misses the asr prayer, تو اگر جس کی بھی عصر کی نماز گئی تو اس کے سارے اعمال جو ہے وہ حبط ہو جائیں گے, ختم, ضائع. The prohibition of speaking during the prayer, نماز کے درمیان یعنی نماز کے دوران بات چیت کرنے کی منائی ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے بندہ باتیں کرے, اس کو جواب دے, کسی نے سلام کیا اس کو بولے وعلیکم السلام اور پھر نماز پڑھتا رہے, یہ نہیں ہے. اللہ said وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ and stand before Allah with obedience, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ پوری فرما برداری کے ساتھ.
meaning with humbleness and humility before him, that is during the prayer. यानी तुम्हारे अंदर वो झुकाव, वो खुशुआ, और तुम्हारा जिस्म भी जो है वो भी उस पोस्चर में हो कि तुम झुके हो, नमे हुए हो. नमाज के दौरान. This command indicates that it is not allowed to speak during the prayer. इस हुक्म के अंदर ही ये इशारा है कि तुम बातचीत नहीं कर सकते नमाज के दौरान. As speaking contradicts the nature of the prayer. क्योंकि अगर तुम बातचीत कर रहे हो तो तुम्हारी फिर नमाज जो है उसको तुमने मतलब जो बातचीत अंदर बीच में आ रही है तो नमाज तो तुम्हारी अब बदल गई, अब तो वो चेंज हो गई ना, क्योंकि उसमें तो बातचीत भी आ गई. This is why the Prophet refused to answer Ibn Masud when he greeted him while he was praying. और एक मर्तबा इब्न मसूद ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो नमाज में थे. And said afterwards, और बाद में उन्होंने कहा, इन्न फी सलाते लू शुगुलिना, द प्रेयर मेक्स वन सफिशिएंटली बिजी. नमाज जो है वो किसी को भी मसरूफ कर देती है, यानी वो उसमें बिजी हो जाता है. बिजी कैसे होता है? दैट इज बाय द वेरियस एक्शंस ऑफ द बॉडी, टंग एंड हार्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रेयर. इसलिए कि तुम्हारे जिस्म के जो एक्शंस हैं अलग अलग, वो है जिसमें तुम बिजी हो. तुम्हारी जबान जो अदा कर रही है उसमें तुम बिजी हो. अगर तुम्हारा ध्यान हट गया तो तुम कुछ का कुछ बोलने लग जाओगे. और फिर तुम्हारा दिल जो है अगर वो उसमें नहीं है नमाज के अंदर अल्लाह की तरफ, तो फिर तो वो भी मतलब गलत है कि तुम लोगों की बात सुन के उसको जवाब दे रहे हो. Muslim reported that the Prophet said to Muawiyah bin Hakam as-Sulami when he spoke during the prayer कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनसे कि जब वो नमाज में जो बातें करते थे, इन्न हाज़िहि सलात ला यसलुहु फीहा शैउन मिन कलामिन नास, इन्नमा हिय तस्बीहु व तकबीरु व ज़िक्रुल्लाह. The ordinary speech people indulge in is not appropriate during the prayer. इंसानों के साथ जो तुम्हारी बातचीत है जो ऑर्डिनरी है, मतलब एक आम तौर पे जो बातें करते लोग, तो वो बातें जो है वो नमाज के दौरान अगर तुम उन बातों में लगे हुए हो तो वो बिल्कुल गलत है. द प्रेयर इन्वॉल्व्स ओनली तस्बीह, प्रेजिंग अल्लाह. यानी अगर नमाज में तुम हो तो सिर्फ तस्बीह अल्लाह की, तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये तुम बोलोगे. दैट इज अल्लाह इज द मोस्ट ग्रेट, एंड रिमेम्बरिंग अल्लाह, और अल्लाह की तुम जो जिक्र करते हो वो. इमाम अहमद रिपोर्टेड दैट ज़ैद बिन अरकम सेड, one used to address his friend about various affairs during the prayer. कोई थे जो अपने मतलब दोस्त अहबाब के साथ में कोई ना कोई मामला जो थे वो उसके बारे में नमाज के दौरान बोला करते थे. Then when this ayah was revealed, तो जब ये आयत नाजिल हुई, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, and stand before Allah with obedience, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ बिल्कुल फरमा बरदारी के साथ. We were ordered to refrain from speaking. तो तब हमको ये हुक्म हुआ कि हमको बातचीत से रोका गया. The group that is the hadith collection except Ibn Majah reported this hadith. और ये पूरे ग्रुप में है ये हदीस सिवाय इब्न माजा के. The fear prayer, salatul खौफ की नमाज. Allah said, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. And if you fear an enemy, perform salah on foot or riding, and when you are in safety, then remember Allah, pray in the manner He has taught you, which you knew not before. तो यहाँ अल्लाह ने खौफ की जो मतलब है उसमें कहा कि अगर तुम्हें दुश्मन का खौफ है तो अपनी नमाज अदा करो चलते हुए या सवारी पे, और जब तुम अमन और अमान में आ जाओ तो फिर अल्लाह की याद ऐसे ही करो
جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. After Allah commanded His servants to perform the prayer perfectly and emphasized this commandment, He mentioned the situation where the person might not be able to perform the prayer perfectly during battle and combat. اللہ نے حکم کیا اپنے بندے کو کہ نماز کو برابر سے ادا کرو، اور اس کو کافی مطلب یہ جو حکم ہے اللہ کا اس کو کافی یعنی اللہ نے بہت ہی ابھارا، یعنی اس پہ زور دیا ہوا ہے. لیکن پھر اس نے جب ایسی کوئی حالات ہو کہ جس میں بندہ نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، ایسے کوئی حالات سچویشن، تو اس کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اگر ایسے کوئی حالات ہو جس میں نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے، جو کہ برابر جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ وہی جیسے کھڑے ہیں، رکوع ہے، پھر اس کے بعد سجدہ ہے، پھر تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ادا ہو سکتی ہیں تو وہ ہے اگر جیسے جنگ اور یا پھر جو سامنے مطلب جو تم فائٹ ہوتی ہے، تو اگر ویسا حال ہے تو اس میں پھر کیا کرنا ہے وہ کہا گیا. Allah said, فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, and if you fear an enemy perform salah on foot or riding, اور اگر تمہیں خوف ہے دشمن کا تو چلتے ہوئے یا سواری پہ نماز ادا کرو. meaning pray in the appropriate manner under these circumstances, اور ایسے حالات کے اندر اپنی نماز کو ادا کرو جیسے کہ مطلب جو جتنا بھی مطلب صحیح طریقہ جیسا ہے ویسا کوشش کر کے ادا کرو. whether on foot or riding, چاہے چلتے ہوئے کرو یا سواری پہ کرو. and whether facing the قبلہ اور otherwise, اور اگر تمہیں قبلہ فیس کرنے کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. Imam Malik reported that Nafi related that Ibn Umar used to describe the fear prayer when he was asked about it and would then add. تو امام مالک نے یہ کہا کہ reported that نافی related کہ نافی جو ہے انہوں نے بتایا کہ ابن عمر جب بھی صلاۃ الخوف کے بارے میں بیان کرتے تو وہ اس طرح سے ہی کہتے اور یہ ایڈ کرتے if there is intense fear, pray on foot, riding, facing the qibla and otherwise. اور اگر بہت خوف ہے تو نماز پڑھو چلتے ہوئے، سواری پہ، چاہے قبلے کی طرف اگر چہرہ ہے، فیس کیا ہوا ہے، یا پھر نہیں بھی ہے تو بھی. نافی commented I think that he related that to the prophet, یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کو ملا ہے. البخاری and Muslim reported the hadith, اور یہ حدیث یہ دونوں میں ہے. مسلم اور یہ سب جو ہے ان کا یہاں پر ہے کہ that ابن عباس said, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا Allah has ordained the prayer by the words of your prophet. اللہ نے تم کو نماز جو دی ہے، حکم کیا ہے اس کا، تو اس کے الفاظ جو ہے وہ ہے تمہارے رسول کے الفاظ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا طریقہ بھی بتایا، پھر کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ رکعتوں کو وہ بھی بتایا. 4 رکعہ while residing, گھر کے اندر ہو تو 4 رکعت ہے، لیکن وہی 2 رکعت while traveling، لیکن وہی 4 رکعت 2 رکعت بن جائے گی اگر تم سفر میں ہو. and 1 رکعت during times of fear، لیکن اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر وہ 1 رکعت بن جائے گی. This is also the view of Al-Hasan Al-Basri رحمہ اللہ، قتادہ، الدحق and others، اور یہ سب کا بھی وہی نظریہ ہے. In addition, Al-Bukhari has entitled a chapter prayer while confronting the foes and facing the enemy. البخاری نے جیسے ان کا ایک چیپٹر ہے، ایک بک جو ہے جس میں کہ نماز جب تم کسی قلعے یا کسی دشمن کا مقابلہ کر رہے ہو تب. Al-Awza'i said, if the victory seems near and the Muslims are unable to perform the prayer in the normal manner، اگر جیت بالکل قریب ہے یعنی تب جیتنے والے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ نماز ادا نہیں کر سک رہے ہیں اس طرح سے جیسے کہ اس کا صحیح طریقہ ہے. They should pray by nodding each by himself، یعنی ہر جو ایکشن ہے نماز کا
اس کو منڈی ہلاتے ہوئے تم کو ادا کرنا ہے. اف دے آر انیبل ٹو نوڈ، لیکن اگر وہ نوٹ بھی نہیں کر سک رہے، یعنی کہ گردن کو ہلا کر بھی اگر اشارتاً بھی نہیں پڑھ سک رہے ہیں، دے شوڈ ڈیلے دا پریئر انٹل فائٹنگ از فنشڈ. تو پھر ان کو نماز کو مطلب ڈیلے کرنا پڑے گا، کہ مطلب تاخیر کرنی پڑے گی کہ جب جنگ ختم ہو جائے اس کے بعد ادا کرو. when they feel safe they should pray 2 رکعہ، اور جب ان کو لگے گا کہ ہاں اب ہم بالکل سیف ہے، صحیح ہیں، تو تب وہ 2 رکعت ادا کریں. if they are unable they should then pray 1 رکعہ. لیکن اگر وہ نہیں کر سک رہے ہیں تو 1 رکعت پڑھیں. that includes 2 prostrations. 1 رکعت میں 2 سجدے ہیں. if they are unable، لیکن اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، then تکبیر alone does not suffice. اگر خالی تکبیر اللہ اکبر بولیں گے تو نہیں چلے گا پھر، کیونکہ 1 رکعت سے کم تھی تو پھر اللہ اکبر آیا نا خالی، تو وہ نہیں چلے گا. so they should delay the prayer until they are safe. تو ان کو اپنی نماز میں تاخیر کر کے اور جب بالکل سیف ہو جائیں، امن و امان میں، تب پڑھیں. this is the same view that ماخول held، اور یہی ویو ماخول جو ہے ان کا بھی ہے. انس بن مالک said رضی اللہ عنہ، I participated in the attack on the fort of Tastar when the light of dawn started to become clear. میں نے حصہ لیا تھا جب ہم نے فورٹ آف تستار کا اٹیک کیا تھا اور صبح کا اجالا جو ہے وہ بہت ہی صاف ہو گیا تھا، یعنی شفاف. Suddenly the fighting raged and the Muslims were unable to pray. اور ایک دم سے جنگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھی اور اس کی وجہ سے مسلمان نماز نہیں پڑھ سکے until the light of day spread، اور جب تک کہ پورا اجالا پھیل نہیں گیا. We then prayed، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھی، the dawn prayer، فجر کی، with ابو موسیٰ and we became victorious، ہم نے ابو موسیٰ کے ساتھ نماز ادا کی اور ہم جیت گئے تھے. I would not have been pleased if I were to gain in the life of this world and whatever is in it instead of that prayer. یعنی مجھے اس بات سے مطلب خوشی نہیں ہوگی کہ اگر مجھے اس دنیا کا، یعنی اس دنیا کی زندگی کا اور جو کچھ بھی اس میں ہے یہ سب مل جائے نماز کے بدلے، یعنی نماز نہ ملے اور دنیا کا سب کچھ مل جائے تو وہ ان کو خوشی نہیں ہوگی. دس از دا ورڈنگ آف البخاری، اور یہ البخاری کے اندر یہ ورڈنگ ہے. پریئر ڈیورنگ دا ٹائمز آف پیس از پرفارم نارملی، جب تم پیس میں آ جاؤ، امن و امان میں، تو نماز جو ہے وہ نارمل جیسے ادا کی جاتی ویسے کرو. اللہ said فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ and when you are in safety then remember Allah, pray. تو جب تم سیفٹی میں آ جاتے ہو، امن و امان میں، تو نماز ایسی ادا کرو جیسی ہے. Meaning perform the prayer as I have commanded you by completing its bowing, prostration, standing, sitting and with the required attention in the heart and supplication. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح طریقے سے ادا کرو نماز جیسے کہ مطلب اللہ نے حکم کیا ہے، اور وہ ہے کہ رکوع، سجدہ، کھڑے ہونا، قیام، اور پھر بیٹھنا، اور پھر اس کے بعد جو بھی دل کے اندر جیسے تمہارا خیال ہونا چاہیے، دھیان ہونا چاہیے اللہ کی طرف، اور پھر دعائیں. اللہ سے کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، in the manner he has taught you which you knew not before، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا تم پہلے نہیں جانتے تھے. Meaning just as he has endowed you, guided you and taught you about what benefits you in this life and the hereafter. So thank and remember him. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ چیز سے نوازا کہ تمہیں ہدایت دی، تمہیں سکھایا، اور جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس دنیا کی زندگی اور آخرت میں وہ اللہ نے بتایا، سکھایا. تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کرو. Similarly, Allah said, after he mentioned the prayer of fear، جیسے اللہ نے صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ ہے لیکن سورہ نساء کے اندر، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، فَإِذَا اطْمَأَنَّنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. But when you are free from danger
perform as-salah. جب تم خطرے سے باہر ہو جاؤ نماز ادا کرو. Verily, as-salah, the prayer, is enjoined on the believers at fixed hours. نماز جو ہے یقیناً اس کا حکم کیا گیا ہے مومنوں کو اس کی بالکل جو فکسڈ جو اس کے آورز ہیں یعنی اس کا جو مقررہ ٹائم ہے اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تم. We will mention the hadith about the prayer of fear and its description in Surah An-Nisa while mentioning Allah's statement. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. تو یہ سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 102 کا ہے مطلب حصہ. When you, O Messenger Muhammad, are among them and lead them in as-salah, the prayer. کہ یا رسول اللہ جب آپ ان کے درمیان ہیں تو ان کو نماز کے اندر لیڈ کرو. تو اللہ نے مطلب یہ جو ہے سورہ نساء کا تو یہ جب آئے گا تب وہ اس میں زیادہ ہم کو ڈیٹیل ملے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.